الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں، دکھ اور غم آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا غم کسی پیارے، کسی عزیز کے بچھڑ جانے کا ہوتا ہے، کسی کے فوت ہو جانے کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب فوت ہونے والا قریبی ہو، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، جب بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور وہ یتیم ہو جائیں، اور جب کسی ماں کا اکلوتا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے، تو ایسے لوگوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے قریبی، کسی ایسے عزیز کی جو ان کے غم کو ہلکا کر سکے، ان کے غم کو بھلانے میں ان کی مدد کر سکے۔ تو اسلام نے ہمیں ایسے موقع پر تعزیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تعزیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی مرگ والے گھر میں جا کر گھر والوں کو تسلی دیں، ان کو دلاسا دیں اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو صبر کی تلقین کریں، اور صبر پر جو ان کو اجر و ثواب ملنے والا ہے ہم وہ ثواب ان کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بعض دفعہ ہوا کہ ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت سنائی کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو تعزیت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان گھر والوں کو جا کر تسلی دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں ایسے لکھا تھا، یہ ہو کر رہنا تھا، اور تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر پر اجر عطا فرمائے گا۔ جو تعزیت کی دعا ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور وہ ان گھر والوں کو جا کر وہ دعا دینی چاہیے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ یہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا، جو تمہارا عزیز اللہ نے لے لیا، وہ تم سے بچھڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ ہی کا تھا، اور وَلَهُ مَا آتا، اور جو کچھ بھی اس نے عطا کر رکھا ہے وہ اسی کا ہے، وہی اس کا اصل میں مالک ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ایک مسلمان کو تسلی دیتی ہے کہ یہ جو تمہارا عزیز تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کا وقت آ گیا تھا، اور یہ وقت جو ہے نا یہ مؤخر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت کسی انسان کا لکھ لیا ہے، جو سانسیں اللہ نے شمار کر لی ہیں، نہ ایک سانس کم ہو سکتی ہے، نہ ایک سانس بڑھ سکتی ہے۔ تو انسان تسلی دے جا کر اس کو، اور صبر کی تلقین کرے اس کو، اس طرح اس کو حوصلہ ہوگا اور غم بھلانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہیں تعزیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تعزیت کے حوالے سے لوگوں کے عجیب و غریب رویے پائے جاتے ہیں۔ مثلا حکم تو یہ ہے کہ ہم مرگ والے گھر میں جا کر ان کو تسلی دیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تسلی دینے کی بجائے، دلاسا دینے کی بجائے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی بجائے ان کے زخموں پر یعنی نمک چھڑکنے والی بات کی جاتی ہے۔ مثلا جب لوگ جاتے ہیں مرگ والے گھر میں تو جا کر گلے لگ کر تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ باہر سے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ گلے لگ کر ان کو رلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خلاف شریعت کام ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کو دلاسا دیں، اس کے غم کو ہلکا کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مزید رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے اصل میں کہانی یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جا کر اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم بھی تمہارے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ بس یہ بتانے کے لیے جو ہے نا ہم بھی روتے ہیں جا کر، اس کو بھی رلاتے ہیں۔ اسی طرح میت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ مثلا ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت جو ہے نا وہ بڑی مظلوم تھی، اس نے تو ابھی تک کچھ دیکھا نہیں تھا، بیچارہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، اس کو اس کا صلہ نہیں ملا، بیچارہ ساری زندگی اتنے کام کرتا رہا، لیکن اس کے بچوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی بیوی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ اس قسم کی باتیں جو کی جاتی ہیں تو اس سے یقیناً گھر والوں کو مزید پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسی باتیں گھر والوں کو یاد کروانا کہ جس سے ان کا
بھولا ہوا غم جو ہے وہ مزید تازہ ہو جائے. مثلا ان کو کہنا، ان سے پوچھنا، عجیب و غریب سوال کرنا کہ بھائی جب یہ فوت ہوا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، اس کی روح کیسے نکلی تھی، کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، یہ کیا کر رہا تھا، یہ کب آیا تھا، کب گیا تھا. اس سے تفصیلات پوچھتے ہیں. بھائی وہ فوت ہونے والا ہو گیا، اس کا وقت آ گیا تھا، وہ چلا گیا، تم نے بیچ میں سے کیا نکالنا ہے. ہر بندہ آتا ہے اور ہر بندہ آ کر سٹوری پوچھتا ہے، پورا واقعہ پوچھتا ہے تفصیل سے کہ یہ کب آیا تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اور وہ گھر والے بیچارے ہر رشتہ دار کو، ہر مہمان کو واقعہ سنا کر جو ہے نا، وہ کہانیاں سنا کر تنگ آ جاتے ہیں. ہر کسی نے آ کر پوری سٹوری پوچھنی ہے. اسی طرح گھر والوں کو پریشان کرنے کا ایک انداز ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اس کو مرنے سے پہلے کون سے اسپتال میں لے کر گئے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں فلاں اسپتال میں لے کے گیا تھا. نہیں، لاہور کا سب سے بڑا اسپتال تو میو ہاسپٹل ہے، تم وہاں کیوں نہیں لے کر گئے، وہاں پر مریض کی صحیح کیئر کی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس بات کو کر کے ہم میت کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں یا اس کے غم کو ہلکا کر رہے ہیں. بھائی اس کی موت آ گئی تھی، اس نے مرنا تھا. وہ میو ہاسپٹل چھوڑ کر کہ دنیا کے بڑے ہاسپٹل بھی کسی میں چلا جاتا تو اس نے تو کہاں بچنا تھا. تو یہ باتیں مرنے کے بعد کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ سوچیں نا کہ یہ باتیں کرنے کا مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، فلاں اسپتال میں لے جاتے. جب اس کا وقت آ گیا تھا، وہ چلا گیا دنیا سے، تو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بیکار ہیں، سوائے گھر والوں کو، میت کے گھر والوں کو پریشان کرنے سے ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اسی طرح ایک عجیب رویہ لوگوں کا ہمارے ہاں تعزیت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب مرگ کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو کھانے کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے. کوئی چاولوں کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اس میں بوٹیاں کم تھیں اور تری زیادہ تھی، کوئی کہتا ہے مسالہ زیادہ تھا، فلاں کھانے کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کھانا جو ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں مرگ ہو گئی ہے، چونکہ وہ پریشان ہے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں کھانا پکا کر بھیجیں. چونکہ وہ پریشان ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کے گھر میں کھانا بھیجنے کا حکم دیا تھا کہ وہ مصروف ہیں، پریشان ہیں، تم ان کے گھر میں کھانا بھیجو. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرگ والے ایک تو پریشان ہیں، ان کے گھر میں میت ہوئی ہوئی ہے، اور ان کو پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ مہمانوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے. گھر میں باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ دیگوں والے کے پاس گیا ہوا ہے، ایک بیٹا ٹینٹوں والے کے پاس گیا ہوا ہے، ایک کرسیوں والے کے پاس گیا ہوا ہے. اور یہ ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ ہیں. کہ یہ کام لوگوں کا تھا کہ وہ ان کے غم، یعنی یہ چیز جو ہے یہ تعزیت کے اندر شامل ہے کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سارا کچھ کرتے، سارے بندوبست کرتے، قبر کے لیے قبرستان جانا، ایمبولنس کا اہتمام کرنا، چارپائی کا اہتمام کرنا، غسل وغیرہ کا اہتمام کرنا. یہ سارے دوسرے مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ چونکہ وہ میت والے گھر والے پریشان ہیں تو یہ دوسرے مسلمان مل جل کر یہ ان کے سارے کام کریں. تو یہ ناظرین کرام اسلام کی تعلیمات ہیں تعزیت کے حوالے سے. یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں اس کا ایک نہ ایک دن سامنا کرنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر غور و فکر کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.